يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ نساء کا 9واں رکوع ترجمے، تشریح اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ارا کا مطلب دیکھنا، علم کویسچن بناتا ہے، سوال بناتا ہے، الذین ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو یہ گمان کرتے ہیں، جو اس زعم میں ہیں اور دعوے دار ہیں، انہم کہ وہ، ہم کا مطلب وہ، آمنو وہ ایمان لائے، بما انزلا اس کے اوپر جو اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما انزلا اور جو اتارا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، یریدون وہ یہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ کروائیں، وہ فیصلہ چاہتے ہیں کس سے؟ الی الطاغوت، طاغوت سے فیصلہ کروائیں۔ دوستو جو بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہوگا، آپ یقین کر لیں وہ طاغوت ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بھی چیز ہوگی وہ طاغوت ہوتی ہے۔ وقد امروا، حالانکہ، وقت کا مطلب حالانکہ، امروا ان کو حکم دیا گیا، الف کے اوپر پیش، یہ پیسیو وائز، امروا ان کو حکم دیا گیا، ان یکفروا کہ وہ انکار کریں، کفر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے، یا وہ کہ وہ انکار کریں بہی ان سب چیزوں کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کہیں مت جائیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان یہ چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ کہ وہ انہیں بھٹکا دے، یا یہاں پر شروع کے اندر شیطان کی طرف اشارہ کرتا ہے، دل کا مطلب بھٹکانا ہوتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ہم کا مطلب وہ، انہیں، ضلالاً بعیدہ کتنا بھٹکا دے؟ بہت بہت دور لے جائے، بہت بھٹکا دے اصلی راستے سے، اسلام کے راستے سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالو کہ آؤ ادھر، کس کی طرف؟ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اترا اللہ کی طرف سے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور جو حکم ہے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، رأیت المنافقین تو آپ دیکھ لیں گے منافقوں کو، یصدون کہ وہ منہ پھیر کے ہٹ گئے، صد کا مطلب ہٹ جانا ہوتا ہے، یا کا مطلب وہ، یعنی وہ ہٹ گئے، ان کا آپ سے، صدودن منہ پھیر کر پرے چلے گئے۔ دوستو یہ اور اس سے اگلی آیت جو ہے وہ اس روایت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کا نزول اس طرح سے ہوا کہ ایک دفعہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی جن کا نام حضرت حاطب بن ابی بلتع تھا، ان کے درمیان دونوں کے باغات ایک جگہ کے اوپر جڑے ہوئے تھے، اور حضرت زبیر کا باغ پہلے تھا اور اس کا باغ بعد میں تھا۔ تو پانی لگانے کے اوپر ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تھوڑا جھگڑا ہو گیا، جس کو لے کر یہ بارگاہ محمدی کے اندر پہنچے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ دیا تو حق کے اوپر فیصلہ یہ تھا کہ حضرت زبیر پہلے پانی پہ لگائیں اس کو، کیونکہ ان کا باغ پہلے آتا تھا، اور وہ دوسرے صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع وہ بعد میں پانی لگائیں۔ لیکن کیونکہ حضرت زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، تو اس نے ساتھ ہی یہ اعتراض کر دیا، ہاں جی آپ تو ان کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ تو آپ کے پھوپھی زاد ہیں، آپ ہمیں یہ معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس لے کے جانے دیں۔ تو آپ نے کہا اچھا پھر لے جاؤ۔ جب یہ معاملہ لے کر وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا؟ تو حضرت زبیر نے کہا ہاں جی فرما دیا تھا، مگر
ان صاحب کی وجہ سے ہمیں آپ کے پاس آنا پڑا. انہوں نے کہا جی میں تو اپنا فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا. آپ نے پوچھا کیوں تم نے یہ کہا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے کہا تھا. آپ نے کہا پھر ٹھہرو ادھر ہی. اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن اڑا دی. حضرت زبیر وہاں سے بھاگے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آ کر سارا واقعہ بیان کیا کہ اس نے تو میرے ساتھی کو مار ڈالا اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کے وہاں سے بھاگا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گمان نہیں تھا کہ عمر اتنی دیدہ دلیری سے ایک مومن کا خون بہا دے گا. لیکن اس کے بعد آیت اللہ کی طرف سے اتری اور انہوں نے حضرت عمر کا جو وہ عمل تھا اس کو جائز قرار دے کر حضرت عمر کی جان بخشی کروائی، لیکن آگے سے اس عمل سے روک بھی دیا. وہ جب آیت آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی یہ والی آیت وہی ہے جس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی بات کرتے تھے تو ان سے منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فکیفا اور کیسے اذا اصابتہم مصیبت پہنچتی ہے بما قدمت جو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہے، ایدیہم یعنی ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے. ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدیہم ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ثم جاءوک تب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون یہ حلف بھی اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ کا حلف، ان اردنا کہ ہمارا ارادہ الا احسانا و توفیقا کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا اور میل ملاپ کا ہی تھا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتے ہیں ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں کے اندر ہے. فارد ان سے درگزر کیجئے، انہم ان سے، وعدہم اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، وقل لہم اور ان کے ساتھ وہ گفتگو کریں، فی انفسہم جو ان کے دلوں کے اندر اترے. اور وہ گفتگو کیسی ہو؟ قولم بلیغا جو دلوں کے اندر گھر کر جانے والی گفتگو ہو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اور جو ہم نے نازل کیا من رسول ہر رسول کی طرف الا لیطاع اس کی اطاعت کی جائے یعنی اور کچھ نہ کیا جائے بس اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے. اس کو اللہ کا حکم جان کر اس کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اگر وہ اذ ظلموا جب اذ کا مطلب جب، ظلموا کا مطلب جب وہ ظلم کرتے، انفسہم اذ ظلموا جب وہ ظلم کرتے، انفسہم اپنی جانوں کے اوپر، جاءوک تو پہنچ جاتے آپ کے پاس، جا کا مطلب آنا، فاستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول یقیناً اگر آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجدوا تو وہ پاتے اللہ کو توابا رحیما اللہ کو پاتے بہت معاف کرنے والا اور بہت رحیم. یعنی یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی اصل اطاعت ہے، اور اللہ معاف کرنے میں اس وقت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں جب ان کے رسول بھی ان کے لیے، قوم کے لیے دعا کریں. فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک یہ قسم کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائے، حتی یحکموک جب تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، فیما اس چیز کے اندر، شجرہ کا مطلب یہاں پر جو ابھرے، ارائز ہو، بینہم ان کے درمیان. یہ وہی واقعہ ہے جس کی طرف نشاندہی ہم نے پہلے کی. ثم لا یجدوا فی انفسہم، ثم کا مطلب پھر، لا یجدوا نہ پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں کے اندر، حرجم مما دلوں کے اندر وہ تنگی نہ پائیں، مما کا مطلب جو، قضیتا جو فیصلہ آپ نے کیا،
یعنی پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں وہ اپنے دلوں میں تنگی ہرگز محسوس نہ کریں، جیسے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع نے کی تھی۔ وَيُسَلِّمُوا، اور وہ تسلیم کریں، تسلیمہ خوش دلی کے ساتھ، انتہائی عمدگی کے ساتھ، جھک کر۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی امت کے اوپر نبی، کوئی بھی جو نبی ہو اور کوئی بھی وہ امت ہو، اس کے اوپر اس کے نبی اور اس کے رسول کی جو بات ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس کے فیصلوں کے آگے سر خم تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ وہ آیت ہے جس میں حضرت عمر کو چھوٹ ملی اور آگے سے حکم دیا گیا کہ ایسا مت کریں، خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فیصلہ کرنے دیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر ہم فرض کر دیتے علیہم ان کے اوپر، أَنِ اقْتُلُوا، کہ وہ قتل کریں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی اس بچھڑے کی پرستش کی صورت کے اندر کی گئی تھی اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا۔ اللہ کہتے کہ اس نافرمانی کے بدلے میں یہ بھی تمہیں حکم دے سکتا تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو اور اپنے آپ کو یہاں سے نکالو، اپنے ہی لوگوں کو علاقہ بدر کر دو۔ او اخرجوا، اور خارج کر دو، من دیارکم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو نہ کرتے وہ یہ کام، الا قلیل منہم، ما سوائے چند لوگوں کے، ادھر سے بھی یہ پھر جاتے۔ ولو انہم، اور اگر وہ فعلو، وہ کرتے، ما یعظون، جو انہیں نصیحت کی گئی، بہی لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور بہت ہی مضبوطی کا باعث ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور تب، اذن کا مطلب تب، اور تب لَآتَيْنَاهُمْ، تو ہم انہیں دیتے، عطا کرتے، نا کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی ہم کا مطلب انہیں، من لدنا، اپنے پاس سے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر دیتے اگر وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کے اندر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور انہیں سیدھا رستہ ہم دکھاتے، کون سا؟ صراطا مستقیما، بالکل مستقیم والا راستہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو فرما برداری کرے گا اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اور وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ انعم اللہ، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیے، علیہم، ان کے اوپر، اور وہ کون سے ہیں؟ من النبیین، کن کے؟ دیکھیں ذرا کن کے ساتھ ہوں گے؟ وہ نبیین کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور وہ صالح لوگوں کے ساتھ ہوں گے، وحسن، اور کتنا ہی عمدہ ہے، اولئک رفیقا، یہ والا ساتھ، ذالک الفضل من اللہ، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اور اللہ بہت کافی ہیں اور بہت جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی رفاقت نصیب کرنا اور ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمانا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي